साबिका जुमा हमने अखलाक़ मोहम्मद
کی تھی۔ آج کی نشست میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کا تذکرہ کرنا ہے کہ کس طرح میرے اور آپ کے نبی نے اس جہان فانی کو چھوڑا اور یہ تو اٹل قانون ہے اللہ کا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی کائنات میں ایسا نہیں آیا اور نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے جو موت سے پاک ہو۔ اگر موت سے پاک کوئی ذات ہے تو وہ اکیلی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا
میدان عرفات ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے۔ اس موقع پہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں لا
مسجد نبوی میں کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہی یہ بات سنی زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا صدیق روتا کیوں ہے؟ یہ تو کسی بندے کی آقا نے بات کی ہے۔ صدیق اکبر رو کے کہتے ہیں میرے ساتھیوں تمہیں معلوم نہیں جس بندے کی آقا بات فرما رہے ہیں اس سے مراد کوئی اور نہیں، یہ خود رسول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے پاک
سبق ہے جب دونوں جہانوں کا سردار ہو کے دو بندوں کے سہارے پہ کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد نبوی میں آ سکتا ہوں، تم کون ہوتے ہو مسجد سے باہر رہنے والے؟ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا المؤمن فی المسجد، مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے کالسمک فی الماء، جس طرح مچھلی پانی میں خوش رہتی ہے مومن یوں مسجد میں خوش رہتا ہے۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، آقا فرماتے ہیں منافق مسجد میں یہ تنگ ہوتا ہے جس طرح قید میں پرندہ تنگ ہوتا ہے۔ مومن کا دل مسجد میں لگا ہے۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر بیماری کی حالت میں بھی مسجد نبوی تشریف لا رہے ہیں، اور جب جمعرات کا دن آیا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے 7 کنوؤں کا پانی منگوایا ہے، اپنے اوپر آقا نے پانی ڈالا ہے۔ پھر جمعرات کی رات آئی ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے اٹھ کے تیاری فرمائی ہے، آقا نے وضو کیا ہے، پھر غشی آ گئی ہے، آقا دوبارہ اٹھے ہیں، پھر تیاری کی ہے، پھر غشی آئی ہے۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر پوچھ رہے ہیں لوگوں، اپنے گھر والوں سے پوچھ رہے ہیں اصلی اللہ، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا جاتا ہے لا بل ينتظرون، نہیں اللہ کے پاک پیغمبر آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جب 3 مرتبہ آقا نے تیاری کی ہے، پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے امت کو نماز پڑھائے۔ اما عائشہ فرماتی ہے اے اللہ کے پاک پیغمبر، میرا ابا نرم دل والا ہے، آپ کو مصلی خالی دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے گا، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکے گا۔ آپ عمر سے کہہ دیجئے، کسی اور سے کہہ دیجئے، کون نماز پڑھا دے۔ آقا نے فرمایا نہیں نہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے کہ میرے بعد اس امت کا امام ابو بکر کے علاوہ کوئی بنے، نہ اللہ کو قبول ہے نہ وہ محمد رسول اللہ کو قبول ہے۔ 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت کو پڑھائی۔ نبی پاک کی حیات طیبہ 1 2 نہیں 17 نمازیں پڑھائی۔ اور جس دن اللہ کے پاک پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، سموار کا دن ہے، صبح کی نماز ادا کی جا رہی ہے، آقا نے اپنے حجرے کا کپڑا ہٹایا ہے، صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، آقا کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہیں، قریب تھا کہ صحابہ نماز سے پیچھے ہٹ جاتے کہ اللہ
رہی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی طیب طاہر روح جسم سے پرواز کر چکی ہے۔ اما فاطمہ قریب آ کے کہتی ہے یا ابتاه اجاب ربه، یا ابتاه اجاب ربه، اے میرے ابا نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ یا ابتاه الى جنت الفردوس مأواہ،
سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے غسل دیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بیٹے حضرت فضل، حضرت قاسم، انہوں نے پانی ڈالا اور انہی کپڑوں میں اللہ کے پاک پیغمبر کو غسل دیا گیا۔ 3 چادروں میں اللہ کے پاک پیغمبر کے جسم اطہر کو دفن دیا گیا، اور جس جگہ اللہ کے پاک پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے وہیں پر اللہ کے پاک پیغمبر کا روضہ اطہر بنایا گیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بیٹے حضرت فضل، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کو روضہ اطہر میں اتارا۔ اب آخری لفظ کہنے لگا ہوں، جب واپس آ رہے تھے حضرت انس جب سیدہ خاتون جنت کے دروازے کے سامنے سے گزرے، خاتون جنت نے آہٹ سن کے پکار کے کہا کون ہے؟ حضرت انس نے فرمایا مادر ابا کا 10 سال کا خادم ہوں، 10 سال خدمت کرتا رہا ہوں۔ اما فاطمہ نے تڑپ کے فرمایا اے انس، کس طرح تمہارے دلوں نے گوارا کیا کہ تم نے رسول اللہ کی قبر منور پہ مٹی ڈالی؟ ایک مدینہ طیبہ میں آج کیا حالت ہے۔ سیدہ فاطمہ خاتون جنت جب تک زندہ رہی چہرے پہ کسی نے ہنسی کے آثار نہیں دیکھے، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے میرے اور آپ کے لیے بھی آدھا سامان کر کے گئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ الا قبری سمعتہ، جو میرا امتی میرے قبر منور پہ آ کے مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اسے سنتا ہوں، اور جو میرا امتی دور سے درود پڑھتا ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام، اللہ نے فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں دنیا کے جس کونے پہ میرا کوئی امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے وہ فرشتے درود لا کے مجھے پہنچا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے، وقت زیادہ ہو چکا، میں معذرت چاہتا ہوں، موضوع مکمل کرنا ضروری تھا، اور جتنی دیر انسان مسجد میں بیٹھتا ہے اللہ کی رحمت کا ہی مستحق بنتا ہے۔ اللہ نماز قبول فرمائے۔